السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا 11واں لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ عربک سے انگلش ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو 39 ویڈیوز پر مشتمل یہ سیریز آپ کے لیے بہت مفید ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ اس سبق میں دیے گئے جملے دوستوں فعلیہ ہیں، یعنی یہ لیسن وربل سینٹنسز پر مشتمل ہیں اور اس میں فعل ماضی لازم کا استعمال کیا گیا ہے۔ فعل کہتے ہیں ورب کو، ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو اور لازم کہتے ہیں انٹرانزیٹیو کو، یعنی اس لیسن میں انٹرانزیٹیو وربز کا استعمال پاسٹ ٹینس بلکہ سمپل پاسٹ ٹینس میں کیا گیا ہے۔ فعل لازم دوستوں اس فعل یعنی ورب کو کہتے ہیں جو فاعل یعنی سبجیکٹ سے مل کر اپنا مطلب ظاہر کر دے اور اسے مفعول یعنی آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو۔ یہ تھیں دوستوں چند بنیادی چیزیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے الیوم، آج، اور انگلش میں اس کے لیے ٹوڈے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امسی، کل، یعنی گزشتہ کل، گزرا ہوا کل، اور انگلش میں اس کے لیے یسٹرڈے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے من، سے، اور انگلش میں اس کے لیے فرام استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے متا، کب، اور انگلش میں اس کے لیے وین کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوستوں مکتب البریدی، پوسٹ آفس، اور انگلش میں بھی اس کے لیے پوسٹ آفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صیدلیۃن، اس کی جمع آتی ہے صیدلیات، فارمیسی، اور انگلش میں بھی اس کے لیے فارمیسی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے مستشفیٰ، اس کی جمع آتی ہے مستشفیات، ہاسپٹل، اور انگلش میں بھی اس کے لیے ہاسپٹل کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے مطارن، اس کی جمع آتی ہے مطارات، ایئرپورٹ، اور انگلش میں بھی اس کے لیے ایئرپورٹ کا لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے محطۃ القطاری، ریلوے اسٹیشن، اور انگلش میں بھی اس کے لیے ریلوے اسٹیشن استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے مقعدن، اس کی جمع آتی ہے مقاعد، سیٹ، اور انگلش میں بھی اس کے لیے سیٹ کا لفظ آئے گا۔ اس کے بعد ہے دکانن، اس کی جمع آتی ہے دکاکین، دکان، اور انگلش میں اس کے لیے شاپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذہابہ، وہ گیا، اور انگلش میں اس کے لیے کہیں گے ہی وینٹ۔ اس کے بعد ہے خراجہ، وہ نکلا، اس کے ٹرانسلیشن میں دوستوں کہہ سکتے ہیں ہی گاٹ آؤٹ، یا ہی کیم آؤٹ، یا ہی وینٹ آؤٹ، یا ہی لیفٹ۔ اگر آپ بلڈنگ کے باہر ہیں دوستوں اور کوئی شخص باہر نکلا تب آپ کہہ سکتے ہیں ہی کیم آؤٹ، وہ باہر آیا۔ اور اگر آپ بلڈنگ کے اندر ہیں اور پھر کوئی شخص باہر نکلا تب آپ کہہ سکتے ہیں ہی وینٹ آؤٹ، وہ باہر گیا۔ اور ہی لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا، یعنی کہ کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ اس کے لیے بھی آپ خرجہ کا لفظ عربک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جلسہ، وہ بیٹھا، انگلش میں اس کے لیے کہیں گے ہی سیٹ۔ اس کے بعد ہے الی، تک، اور انگلش میں اس کے لیے ٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے کرسیٌ، اس کی جمع آتی ہے کراسیُ، کرسی، اور انگلش میں اس کے لیے چیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھے وہ الفاظ اور ان کے معانی جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جن کا تعلق اس لیسن سے ہے۔ تو یہاں پر دوستوں سب سے پہلا سینٹنس ہے ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا احمد went to the post office today۔ اس کے بعد ہے ذهبت فاطمۃ الى الصیدلیۃ اليوم۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا فاطمہ went to the pharmacy today۔ اس کے بعد ہے ذهبت
إلى المستشفى اليوم. You went to the hospital today. यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में अंता समझाने के लिए लिखा गया है. आम तौर पर ज़हबता अंता इस्तेमाल नहीं होता है, अलबत्ता कभी कभी ताकीद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है ज़हबती इलल मतारी अमसी. इसका ट्रांसलेशन होगा यू वेंट टू द एयरपोर्ट यस्टरडे. अगला सेंटेंस है ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा अमसी. आई वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे. उसके बाद है खराजा अहमदु मिनल मुस्तशफ़ा अमसी. यहाँ पर दोस्तों मैं ट्रांसलेशन करूँगा अहमद वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल यस्टरडे, यानी अहमद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया. यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अरबिक में मुस्तशफ़ा से पहले अलिफ और लाम का इस्तेमाल किया गया है, अलबत्ता इंग्लिश में हॉस्पिटल से पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो इसकी वजह यह है कि इंग्लिश में अगर किसी पब्लिक बिल्डिंग का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए किया जाए जिस मकसद के लिए वो बनाई गई है, तो उससे पहले आम तौर पर दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अलबत्ता ये रूल हर पब्लिक बिल्डिंग के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि आम तौर पर ये रूल स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, जेल या प्रिजन पर अप्लाई होता है. और अगर इन बिल्डिंग से पहले दा का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब यह है कि आप उस बिल्डिंग में उस मकसद के लिए नहीं गए थे बल्कि किसी और मकसद के लिए गए थे. यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ आई एम इन हॉस्पिटल, तो इसका मतलब होगा कि मैं बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम इन द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब होगा कि मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि मैं हॉस्पिटल किसी काम के लिए गया हूँ, जैसे किसी की इयादत के लिए गया हूँ या कोई और दूसरा काम हो सकता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए गया हूँ. तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया गया है. अगला सेंटेंस है खराजत फ़ातिमतु मिन मक्तबिल बरीदी. इसके ट्रांसलेशन में हम कह सकते हैं फ़ातिमा वेंट आउट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, फ़ातिमा केम आउट ऑफ द पोस्ट ऑफिस या फ़ातिमा लेफ्ट द पोस्ट ऑफिस. उसके बाद है खरजतु मिनल मतारी. आई केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट या आई लेफ्ट द एयरपोर्ट. अगला सेंटेंस है खरजना मिन महत्ततिल क़ितारी. वी केम आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन या वी लेफ्ट द रेलवे स्टेशन. उसके बाद है जलसा अहमदु अलल कुर्सी. अहमद सैट ऑन द चेयर. अगला सेंटेंस है जलस्तु अलल कुर्सी. आई सैट ऑन द चेयर. और उसके बाद किताब में लिखा हुआ है जलसना अलल कुर्सी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए करासी, क्योंकि कई लोग एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं. तो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे वी सैट ऑन द चेयर्स. अलबत्ता किताब में जो लिखा हुआ है यानी जलसना अलल कुर्सी, उसका ट्रांसलेशन होगा वी सैट ऑन द चेयर. उसके बाद है मा हादा व्हाट इज़ दिस. इसके जवाब में कहेंगे हादा मकतबुल बरीदी, दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस. उसके बाद है मन ज़हाबा इला मकतबिल बरीदी, हु वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. इसका जवाब होगा अहमदु ज़हाबा इला मकतबिल बरीदी, अहमद वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. उसके बाद है मा हादिही व्हाट इज़ दिस. इसका जवाब होगा हादिही सैदलियतुन, दिस इज़ अ फार्मेसी. उसके बाद है मन ज़हाबा इला सैदलियती, हु वेंट टू द फार्मेसी. इसके जवाब में कहेंगे फ़ातिमातु ज़हाबत इला सैदलियती, फ़ातिमा वेंट टू द फार्मेसी. उसके बाद है मन खराजा मिनल मुस्तशफ़ा, हु वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल. इसका जवाब होगा अहमदु खराजा मिनल मुस्तशफ़ा, अहमद वाज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल. अगला सेंटेंस है मता खराजा अहमदु मिनल मुस्तशफ़ा, व्हेन वाज अहमद डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल. इसके जवाब में कहेंगे खराजा अहमदु मिनल मुस्तशफ़ा अमसी, अहमद वाज
discharged from hospital yesterday. اس کے بعد ہے هل ذهبت إلى المطار؟ Did you go to the airport? ہاں کی صورت میں اس کا جواب ہوگا نعم ذهبت إلى المطار. Yes, I went to the airport. اس کے بعد ہے متى ذهبت إلى المطار؟ When did you go to the airport? اس کے جواب میں کہیں گے ذهبت إلى المطار أمس. I went to the airport yesterday. تو دوستوں یہ تھے وہ تمام جملے جن کا تعلق اس لیسن سے ہے. اب آئیے ایک مرتبہ سبق پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہاں پر ہے دوستوں جملہ فعلیہ فعل ماضی لازم کا استعمال. تو اس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے. اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے معنی بھی اوپر بتائے جا چکے ہیں. اس کے بعد ہے مکتب البریدی پوسٹ آفس، صیدلیۃ فارمیسی، مستشفیٰ ہاسپٹل، مطار ایئرپورٹ، محطۃ القطاری ریلوے اسٹیشن، اور مقعد سیٹ. اس کے بعد دوستوں یہ جملے ہیں. تو سب سے پہلا جملہ ہے ذهب احمد الى مکتب البریدی اليوم. احمد went to the post office today. اس کے بعد ہے ذهبت فاطمۃ الى الصیدلیۃ اليوم. فاطمہ went to the pharmacy today. یہاں پر دوستوں احمد اور فاطمۃ ان دونوں الفاظ پر میں نے دو پیش نہیں بلکہ ایک ہی پیش پڑھا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اسم غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف پر تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش نہیں آتا ہے. اور یہ دونوں غیر منصرف کیوں ہیں تو اس کی وجہ پچھلی ویڈیوز میں بتائی جا چکی ہے. اس کے بعد ہے ذهبت إلى المستشفى اليوم. You went to the hospital today. یہاں پر دوستوں انتا بریکٹ میں سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. عام طور پر اس طرح کا استعمال نہیں ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی تاکید کے لیے استعمال کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا تھا. اس کے بعد ہے ذهبت إلى المطار أمس. You went to the airport yesterday. اس کے بعد ہے ذهبت إلى المستشفى أمس. I went to the hospital yesterday. اس کے بعد ہے ذهبنا إلى محطة القطار أمس. We went to the railway station yesterday. اس کے بعد ہے خرج احمد من المستشفى أمس. احمد was discharged from hospital yesterday. یہاں پر دوستوں میں نے ہاسپٹل سے پہلے دا کا استعمال کیوں نہیں کیا اور پچھلے جملوں میں کیوں کیا اس کی وجہ اوپر بتائی جا چکی ہے. اس کے بعد ہے خرجت فاطمۃ من مکتب البریدی. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا فاطمہ went out of the post office یا فاطمہ came out of the post office یا فاطمہ left the post office. اس کے بعد ہے خرجت من المطار. I came out of the airport یا I left the airport. اس کے بعد ہے خرجنا من محطۃ القطار. We came out of the railway station یا we left the railway station. اس کے بعد ہے جلس احمد علی الکرسی. احمد sat on the chair. اس کے بعد ہے جلست علی الکرسی. I sat on the chair. اس کے بعد ہے جلسنا علی الکرسی. یہاں پر دوستوں کراسی ہونا چاہیے کیونکہ کئی لوگ ایک کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے جلسنا علی الکراسی. We sat on the chairs. البتہ یہاں پر جو لکھا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوگا We sat on the chair. اس کے بعد دوستوں گفتگو کی مشق ہے. تو یہاں پر پہلا سنٹنس ہے ما هذا what is this. اس کا جواب ہوگا هذا مکتب البریدی. This is the post office. اس کے بعد ہے من ذهب إلى مکتب البریدی. Who went to the post office. تو اس کا جواب ہوگا احمد ذهب إلى مکتب البریدی. احمد went to the post office. اس کے بعد ہے ما هذه what is this. اس کا جواب ہوگا هذه صیدلیۃ. This is a pharmacy.
اس کے بعد ہے من ذهب إلى الصيدلية who went to the pharmacy. تو اس کے جواب میں کہیں گے فاطمۃ ذهبت إلى الصيدلية. فاطمہ went to the pharmacy. اس کے بعد ہے من خرج من المستشفى who was discharged from hospital. تو اس کا جواب ہوگا احمد خرج من المستشفى. احمد was discharged from hospital. اس کے بعد ہے متی خرج احمد من المستشفى. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا when was احمد discharged from hospital. اس کے جواب میں کہا جائے گا خرج احمد من المستشفى امسی. احمد was discharged from hospital yesterday. اس کے بعد ہے هل ذهبت إلى المطار. Did you go to the airport. اس کا جواب ہاں کی صورت میں دیں گے نعم ذهبت إلى المطار. Yes, I went to the airport. اس کے بعد ہے متی ذهبت إلى المطار. When did you go to the airport. تو اس کا جواب دیں گے ذهبت إلى المطار امسی. I went to the airport yesterday. تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اب آئیے ایک نظر ایکسرسائز پر ڈال لیتے ہیں. یہاں پر دوستوں ہیں درج ذیل تصریفات مع ان کے معنی زبانی یاد کیجیے. تصریفات کہتے ہیں گردان کو یعنی کہ کانجوگیشن کو، اور انہیں آپ کو یاد کرنا ہے. تو سب سے پہلی لائن میں ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو. اس کے بعد ہے ذہابا ذہابا ذہابو، ذہابت ذہابتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتنا، ذہبتو ذہبنا. اس کے بعد ہے خراجا خراجا خراجو، خراجت خراجتا خرجنا، خرجتا خرجتما خرجتم، خرجتی خرجتما خرجتنا، خرجتو اور خرجنا. اس کے بعد ہے جلسا جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا، جلستا جلستما جلستم، جلستی جلستما جلستنا، جلستو اور جلسنا. اس کے بعد دوستوں یہاں پر جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے ذہب احمد الی، اس کے بعد ہے ذہبت فاطمۃ الی، اس کے بعد ہے ذہبت الی، چوتھے نمبر پر ہے خرج احمد من، پانچویں نمبر پر ہے خرجت فاطمۃ، اور سب سے آخر میں ہے جلست علی. یہاں پر بھی دوستوں خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے احمد الی المطار، اس کے بعد ہے ذہبت الی المستشفى، اس کے بعد ہے من المستشفى، اس کے بعد ہے فاطمۃ من المستشفى، اس کے بعد ہے انا علی المقعد، اور سب سے آخر میں ہے انتا جلستا. یہاں پر دوستوں درج ذیل جملوں میں فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کرنی ہے. عربک میں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ اگر فاعل یعنی کہ سبجیکٹ میسکولین یعنی کہ مذکر ہو تو فعل یعنی کہ ورب بھی میسکولین یعنی کہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور اگر فاعل یعنی کہ سبجیکٹ فیمینن ہو تو فعل یعنی کہ ورب بھی فیمینن استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ احمد ذہبت و جلست و خرجت. اسے صحیح کرنا ہے. تو جب اسے صحیح کریں گے تو ہو جائے گا احمد ذہب و جلس و خرجا، اس لیے کہ ذہبت جلست اور خرجت یہ فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے ساتھ. تو اسی طرح ان جملوں کی بھی تصحیح کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہے فاطمۃ ذہب و جلس و خرجا، اس کے بعد ہے الولد ذہبتی و جلستی و خرجتی،
اس کے بعد ہے انتا ذہبتو و جلستو و خرجتو. اس کے بعد ہے ہوا ذہبتا و جلستا و خرجتا. اور سب سے آخر میں ہے انا ذہبنا و جلسنا و خرجنا. اس کے بعد دوستوں یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں. تو سب سے پہلے ہے من ذہب الی المطار. اس کے بعد ہے الی این ذہبت فاطمۃ الیوم. تیسرے نمبر پر ہے متی ذہب احمد الی مکتب البرید. اور چوتھے نمبر پر ہے هل انت ذہبت الی المطار. اور سب سے آخر میں ہے من خرج من المستشفى امسی. اس کے بعد دوستوں یہاں پر چند جملے اردو میں دیے گئے ہیں جن کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے آج خالد پوسٹ آفس گیا. اس کے بعد ہے کل فاطمہ ایئرپورٹ گئی تھی. اس کے بعد ہے کل ہم لوگ ریلوے اسٹیشن گئے تھے. اس کے بعد ہے آپ دکان سے باہر نکلے. اس کے بعد ہے میں سیٹ پر بیٹھا. اس کے بعد ہے ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے. اس کے بعد ہے میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا. 8ویں نمبر پر ہے وہ لوگ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے. 9ویں نمبر پر ہے مریم پوسٹ آفس سے باہر نکلی. اور سب سے آخر میں ہے ہم لوگ کرسی پر بیٹھے. اس کے بعد دوستوں یہاں پر قاعدہ بتایا گیا ہے. وہ کہا گیا ہے جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو. یعنی کہ عربک میں وربل سینٹینس اس سینٹینس کو کہتے ہیں جس کی شروعات ورب سے ہوئی ہو، یعنی کہ فعل سے ہوئی ہو. جیسے خرج احمد من المستشفى، ذهب خالد الى المدرسة، اور ذهبت فاطمة الى الصيدلية. اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ فعل یعنی کہ ورب، فاعل یعنی کہ سبجیکٹ، اور مفعول یعنی کہ آبجیکٹ سے مل کر بنتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے فاعل اور مفعول یعنی کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ ناؤن ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل پر ہمیشہ پیش آتا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے جملہ فعلیہ میں فعل کبھی صرف اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا ظاہر کر دیتا ہے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اور انگلش میں فعل لازم کو انٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ. گڈ بائے.